نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور عظیم خواتین جو آج کے تعلیمی تربیتی اجتماع میں اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات ترک کر کے اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں، سب سے اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور پھر سب سے اچھی باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ہم نے وہی باتیں سنانی ہیں۔ ان کی باتوں میں بڑا نور ہے، اپنے واقعات اپنی باتیں وہ بھی ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ لقمان میں ان اشکر لی ولوالدیک۔ یہ والدین کے بارے میں اولادوں کو رب خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ہے، یہ مضمون حدیث شریف کا نہیں ہے جو اتنا میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ کسی محدث کا شرح کا مضمون نہیں ہے، یہ کسی مبلغ کی آواز نہیں ہے، یہ کسی ٹیچر کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی استاد کی پروفیسر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی سقم نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اچھا، یہ جو توفیق ہے نا شکر کی، یہ یاد رکھیں، یہ پیسے سے نہیں آتی، یہ علم سے نہیں آتی، توفیق یہ کاروبار کرنے سے نہیں آتی، عقل سے نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے اس کو نصیب ہو جاتی، اور اس توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا یہ سنت انبیاء ہے علیہ السلام۔ جب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا، فتبسم ضحک من قولہا، تو چونٹی کی آواز سن کے وہ مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے ہنس پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور گزارش کی، اور بڑے خوبصورت کلمات ان کی زبان پاک سے جو ادا ہوئے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 27 نمبر سورت ہے، 19 نمبر آیت ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی
وہ دعا کیا تھی؟ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو انبیاء تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے تھے، اکیلا اپنے نہیں مانگتے تھے، اپنے والدین کو بھی یاد رکھتے تھے۔ جیسے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی جو سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے بیان فرمائی اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا دعا ہے جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ اپنی دعاؤں میں بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی یادداشت جو ہے، ان کے بارے میں یادداشت جو ہے، ان کا ذکر جو ہے، یہ شیوہ انبیاء چلا آ رہا ہے، یہ شیوہ انبیاء چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بندے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی باتیں کرتے۔ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام جب پنگھوڑے میں اللہ تعالیٰ سے عطا کردہ توفیق سے، انعام سے اپنی والدہ کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں تو دودھ پیتے کا عالم ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک وہ سارا مضمون موجود ہے۔ 19 نمبر یہ سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سنانی تھی بات ان لوگوں کو جنہیں شک تھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو ان کی والدہ محترمہ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو یہ بچہ کون ہے۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کیا کہتے، کیا فرماتے؟ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے رب نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّ، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ برکتیں ہی برکتیں، اللہ پاک نے برکت والا بنایا۔ واوصانی بالصلاۃ، اور پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نماز کو حکم فرمایا۔ ابھی دودھ پیتے ہیں تو اپنا پورا منشور سنا رہے ہیں، مستقبل کا سارا حال بیان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور مجھے نماز کو حکم دیا گیا ہے۔ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں زکوٰۃ دیا کروں۔ ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر، اور نبی آخر الزماں ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائیاں بیان کرنے آئیں گے اور اعلان کریں گے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور میں پرانا نبی ہوں اور میں ان کی صداقت کو بیان کرنے آیا ہوں۔ یہ میری ڈیوٹی رب کائنات نے لگائی تھی، مجھے زندگی میں اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت میں حالات کی خرابی کو کنٹرول کرنے کے لیے جب یہودیوں اور عیسائیوں کا غلغلہ ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہوگا اور یہودی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، اس وقت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اللہ پاک ان کو آسمان سے اتارے گا اور وہ دمشق میں آئیں گے، اور پھر یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہودیوں کو مقابلہ کر کے تمام یہودیوں ختم کر دیں گے، سور ختم کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، تمام برے قوانین ختم کر دیں گے، صرف ایک قانون رہے گا۔ وہ قانون کیا ہوگا؟ قانون محمدی علیہ الصلوۃ والسلام۔
وہ قانون رہے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا میں تشریف لائیں گے اور خود زکوٰۃ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ بر والدتی، اور میں اپنی اماں جی کے ساتھ خدمت گار کے طور پر بھیجا گیا، ہے نبی لیکن ماں کی خدمت کے لیے، نبی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، پروفیسر بن گیا ہوں، لیکچرار ہو گیا ہوں، میں وزیر بن گیا ہوں، میں گورنر بن گیا ہوں، یا میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، یا میں 544 ووٹ لے کے بلوچستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، یا میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، یا میں صدر بن گیا ہوں، یا کمانڈر ان چیف بن گیا ہوں۔ ان باتوں پر یہ نہ سوچے کہ اب میں ماں سے بڑا ہو گیا یا باپ سے بڑا ہو گیا۔ یہ جو مرضی بن جائے، ماں کا بیٹا ہی ہے، باپ کا بیٹا ہی ہے۔ فوجی بھی ہو تو باپ کو آرڈر نہیں کر سکتا، ابا کا سمجھیے ابا جی ابا جی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ قُل رَبِّ ارْحَمْہُمَا کما رَبَّیَانِی صغیرہ کی دعا سے پہلے ایک لفظ ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، کہ جی جی کر کے بات کرنی ہے، جی 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 ابو جان، جی ماں جی، جی ماں جی، یہ انداز یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کیسی شان ہے ماں باپ کی جن کی تعظیم اللہ سکھا رہا ہے کہ ان کے سامنے جی جی کر کے بولنا، اکڑ کے نہیں بولنا۔ یہ بہت بہت خطرناک بیماری پیدا ہو گئی آج۔ پڑھے لکھے بچے، پڑھے لکھے، اور پھر ایک ہوتے ہیں انگریزی اسکول کے پڑھے لکھے، ایک ہوتے ہیں دینی مدارس کے پڑھے لکھے، وہ بھی بدتمیز، مولوی بدتمیز، عالم بدتمیز، ماں باپ کے گستاخ۔ مجھے کیسے پتہ ہے؟ مجھے لوگ آگے بتاتے رہتے ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو جی دیکھو جی خطیب جے مولوی تے ساڑی بےزتی کر چھڑ دے۔ اس خطیب کی واز کا کیا فائدہ ہے؟ جو ایسا خطیب ہے جی وہ اپنے علم کے مطابق نہیں رہ رہا، اس کا علم اس کا نور نہیں پیدا کر رہا۔ عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، پیر ہو جائے، درویش ہو جائے، جناب حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیروں کے پیر ہیں، دادا صاحب کے پیر ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں، اور پوری دنیا کے اولیاء کے امام ہیں۔ بہت بڑا درجہ ان کا۔ اوہ ہو، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے روضے پاک پر جا کے مجاور بنتے تھے اور وہاں جھاڑو کشی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، تو دہاڑی میں 3 دفعہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتے تھے کہ بڑی پاک ہستی کے دربار میں آیا۔ تو جن کا یہ انداز اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، نبی اللہ کے ساتھ کیا انداز ہوگا علیہ السلام؟ وہ نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ان کی محبت ہوگی؟ یہ جو بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے گھر میں اللہ اکبر کہنے لگا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے آواز دے دی، بیٹا بات سنو۔ کہتے میں نے وہیں ہاتھ چھوڑ دی۔ ایک بنی اسرائیلی ولی تھا، جریج اس کا نام تھا، اس کی ماں نے بھی آواز دی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہے، اسے اس کی والدہ نے آواز دی، اس کی ماں نے آواز دی بنی اسرائیلی ولی کو، اسے کہا کہ نفل کے ماں، سجدہ کے ماں، قیام رکوع سجدہ قوم و قعدہ جلسہ کے ماں، کہا نماز رکوع سجود ماں، کوئی گل نہیں۔ جب اسے اپنی والدہ کی بات کو نہیں سنا، آواز کو نہیں سنا، تو ماں نے یہ یاد رکھنا، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، یاد رکھنا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان سے دعائیں لینا ہے، بددعا نہ لینا، آپ کی مہربانی۔ جریج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جب ماں کو اس نے جواب نہیں دیا اور اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے تو ماں کہتی ہے اچھا تو نے میری بات نہیں سنی، جا کنجریوں کے منہ دیکھ، جا بازاری عورتوں کے منہ دیکھ۔ لو ماں کہہ کے چلی گئی اور وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ جہاں وہ رہتے تھے نیچے، اوپر کرائے پر وہ رہتے تھے، ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ ایک عورت ان کے نیچے وہ چرواہا رہتا تھا، اس کے پاس آتی تھی، اس کا بچہ ہوا۔ جب بچہ ہوا تو اسے حکومت کو بتا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ جریج کا بچہ ہے۔ لو جناب علی، چونکہ جریج کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کی بیوی نہیں تھی، جب اسے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، اسے سپاہی بھیجے، ان کو بڑا زد و کوب کیا ان کو، اور ان کا ڈیرا جو تھا، ڈیرا حجرہ، وہ بھی توڑ پھوڑ دیا، فنا کر دیا، اور اس کو زد و کوب کرتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بازاری عورتیں آ گئی، ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے دو باتیں، ایک تو بچے والی بات اور ایک ہنسنے والی بات، جا کے بادشاہ کو بتائی کہ یہ اس کو ہم زد و کوب کر رہے تھے اور رستے میں عورتوں کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ یہ اس سے پوچھا یہ بتا بچہ کس کا ہے؟ کہنے میرا تو نہیں ہے۔ کہنے عورت کہتی تیرا بچہ ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے میرا بچہ نہیں ہے؟ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بچے سے پوچھ لو میں کس کا بچہ ہوں۔ اب چونکہ وہ نیک آدمی بھی تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، وہ ماں کی بات بھی لگ گئی، اس پر بد دعا لگ گئی، اسے بازاری عورتوں کو دیکھا تو ہنسا، وہ جو ماں نے کہا تھا نا پورا ہو گیا کام۔ اب اس سے پوچھتے ہیں بتا میں یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتے بچے سے پوچھ لو بچہ کس کا ہے۔ وہ کہا دماغ تیرا ٹھیک ہے، بچے بولتے ہیں، کیا پوچھ کے دیکھ لو۔ جب اس بچے سے پوچھا بچہ تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تاریخ میں 9 بچوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا ہے، اور سب سے بڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے آقا ہمارے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میں نے کتاب لکھی ہے تیسیر الباری شرح بخاری، اس کی آگے سے میں نے شرح لکھی ہوئی ہے، اس میں نے پورے 9 بچوں کے حالات، کن کن کے بچے تھے ان کو میں نے بیان کیا۔ ان کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ ہاتھوں کو چاہے تو ہاتھوں کو بلا سکتا ہے، کان بول سکتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا کل قیامت کے دن ہم منہ پر مورے لگا دیں گے، ہاتھ ہم سے باتیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے بھیڑیا بولتا تھا، بیل بولتا تھا، یہ بڑا لمبا سا مضمون ہے۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، اس نے کہا یہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب بچہ جب بول پڑا تو اب بات کوئی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ اب اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو یہ ہنسا کیوں تھا؟ کہنا میری ماں کی دعا پوری ہو گئی تھی، میری ماں کی دعا۔ پیارے دوستو، ماؤں سے دعائیں لینی ہے، بد دعا نہیں لینی۔ کبھی کبھی مائیں غصے میں آ کر بد دعا بھی دیتی تھی، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ماؤں کی دعاؤں کی لپیٹ میں آ گئے۔ غور سے سنیں میری بات، 10واں پارہ 9 نمبر سورت 40 نمبر آیت ہے، اور ترجمے اپنے گھروں میں دیکھ لینا، اور اگر ترجمہ جو میں سنا رہا ہوں ایسا ہو تو ترجمہ نہ پڑھنا، وہ آخر میں وہ ترجمہ سناؤں گا جو صحیح ہے پھر وہ پڑھنا، کیونکہ تراجم سے بھی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ترجمہ پڑھ کے انسان بے ادب ہو جاتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ غلام قادیانی کے جو بیٹے نے ترجمہ کیا ہے بشیر الدین محمود نے، اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، جو اس کو پڑھے گا کافر ہو جائے گا بندہ۔ خوارج نے ترجمے کیے ہیں، جو ترجمہ پڑھے گا وہ بے دین ہو جائے گا۔ روافظ نے ترجمے کیے ہیں، جو ترجمہ پڑھے گا منکر قرآن ہو جائے گا۔ پرویز نے ترجمہ کیا، غلام محمد پرویز نے ترجمہ کیا ہے، جو پڑھے گا وہ اسلام کو بھول جائے گا،
اسلام کا دشمن ہو جائے گا، قرآن کا دشمن ہو جائے گا۔ اس لیے ترجمہ پڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ نام نہیں میں لیتا لوگوں کے ترجمے میں، جو میں ترجمہ سنا رہا ہوں ویسے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں کس کس نے کیا کیا ہے۔ ایک نے ترجمہ یہ کیا ہے، اور جب اس کو کافروں نے نکال دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے نکال دیا، جب اس کو نکالا کافروں نے، جب کافروں نے اس کو ایک شخص کے ساتھ نکال دیا، جب کافروں نے اس کو جلا وطن کر دیا، اور ایک نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے when non-believers banished him، when non-believers banished him، بینش کو ہوتا ہے ترجمہ کسی کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دینا۔ تو یہ ترجمہ کیا جائے جب کافروں نے اس کو نکال دیا، ایک شخص کے ساتھ نکال دیا، جب کافروں نے جلا وطن کر دیا، جب کافروں نے سزا کے طور پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امام الانبیاء علیہ السلام کو مکہ شریف سے نکال دیا۔ یہ سارے ترجمے غلط ترجمے، اللہ تعالیٰ کی کلام کے الفاظ ہیں، اس کو تعظیم کے ساتھ لانا ہے، بات بھی ہو جائے اور احترام بھی ہو جائے۔ تو یہ جو ترجمہ ہے کنز الایمان، یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان صاحب۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، فتاوی رضیہ بھی ان کا آپ کو ملے گا، اور 1000 کتاب انہوں نے لکھی ہے، 65 علوم پر ان کو عبور تھا، اور سفیر عشق تھے وہ، ایسی بات کرتے تھے بعد میں سے عشق و محبت کے نور کی شعائیں نکلتی تھی، نور چھن چھن کے آتا تھا۔ یقین جانو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ دیکھو کیسا ان کا حسن ہے، یعنی بات ایسی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کا دل نور و نور ہو جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ کیا بات ہے خدائی قسم۔ اور ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی، جن کے نام پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور جو اس مسجد کی خدمت کی نظر مان لیتا ہے اللہ اس کے کام کر دیتا ہے۔ یقین جانو بڑے بڑوں کے کام ہوئے، اگر 2-4 نہیں ہوئے تو خدائی اس کے پاس ہے، خدائی اس کے پاس ہے، لیکن 96 رزلٹ صحیح ہے۔ اور غریب سے غریب، امیر سے امیر لوگ جو ہیں وہ اس مسجد کی نظر مانتے ہیں، اور مسجد خدمت کے لیے کوئی بجلی کا بل دے دیتا ہے، کوئی جناب علی موٹر چل رہی ہے اس کے بل دے دیتا ہے، کوئی مسجد کے صفوں کا اور دیگر معاملات میں خدمت کر دیتا ہے، اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بات لکھتے تھے قرآن و حدیث کے مطابق۔ بس انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ کیسی بات، یہ حدیثی کے مطابق ہے۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہے کشانہ ستارے، نہ جنت نہ جنت دا سامان۔ احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے رخ زیبا مبارک آسمان کی طرف فرمایا، تو اللہ پاک نے آپ کی ادا قرآن کی آیت پاک میں بیان فرمائی۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ تو قبلہ بابی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے۔
حقائق سچائیاں، اس کو محبت اشعار میں ملتا ہے۔ تو امام مرزا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اس کو محبت کی دنیا کو آباد فرمایا ہے، اب وہ ترجمہ سنیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ سب کے میں نے سنا دی، نام نہیں میں نے سنا ہے، نام آپ گھروں میں پڑھیے جا کے، ترجمہ دیکھیے اور اس کا نام پڑھ لیجئے کس کا ترجمہ ہے، اور پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن آپ پر اس کا انحصار ہے۔ اب لفظ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکالا، ان کو نکالا، ہے جی ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ کیا بات، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، کیا غضب و ناک ترجمہ ہے۔ جانا بھی بیان کر دیا، کافروں کا بھی نام آ گیا، اور آپ سرکار کا تشریف لے جانا بھی آ گیا۔ کیوں؟ جب پیار ہے، اب زندہ، اب گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، کافروں نے نہیں نکالا ان کو، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اگر کافروں نے نکالنا ہوتا تو پہلے دن ہی نکال دیتے، نہیں آپ وہیں رہے ہیں، 13 سال تبلیغ کرتے رہے، فرماتے رہے۔ اب وہ فیضان جو تھا وہ دوسری بستیوں میں پہنچانا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام اب آپ تشریف لے جائیں مدینہ شریف۔ تو امام رضا رحمۃ اللہ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے ہیں، اور تکلیفیں پہنچائی کفار نے، تو ان کا بھی ذکر کیا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ تو یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں، جو احترام ہے، تعظیم ہے نا، وہ اور چیز ہے، نماز کے اندر تعظیم اور چیز ہے، اور حج کرنا اور چیز ہے، زکوٰۃ دینا اور چیز ہے، لیکن ساری باتیں تب مقام قبولی تک پہنچتی جب اس میں احترام ہوتا ہے۔ تو خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اماں جی نے فرمایا بیٹا بایزید بات سنو، یہاں تھے یہیں چھوڑ دیے۔ جی ماں جی، بیٹے ذرا اپنا ہاتھ رکھو، چارپائی پر رکھ دیا، لو بیٹے میں سونے لگی ہوں۔ اچھا، تو اب ان کے ہاتھ، بیٹے کے ہاتھ پر سر رکھ کے سو گئی۔ آپ فرماتے مجھے یہ نہ یاد رہا پوچھنا کہ ماں جی جب آپ سو جائیں تو ہاتھ نکال لوں، کہتے یہ مجھے یاد ہی رہا، تو پھر میں نے ہاتھ نکالا ہی نہیں۔ کہتے ہاتھ میرا سن ہو گیا تھا، ہاتھ میرا سن ہو گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یا اللہ میں نے تو نفل پڑھنے تھے، میری اماں محترمہ نے مجھے اس کام پر حکم فرما دیا ہے، چلو یہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ ابھی سنا ہے نا آپ نے، ماں کے چہرے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا مبرور حج کا ثواب ہے، مبرور حج کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی حج ہی ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں والدہ کو سو رہی، حج کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 دفعہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانے کم نہیں، 100 حج کا ثواب ملے گا۔ تو ساری رات دیدار والدہ فرماتے رہے، اور فرماتے میں قل هو اللہ شریف پڑھتا رہا، بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قاری صاحب بھی تھے، وہ تجوید کے قوانین سے پڑھتے تھے، ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، دڑنگے نہیں مارتے تھے، وہ بڑا کمال پڑھتے تھے۔ اور جب تہجد کی نماز میں والدہ محترمہ اٹھی، فرماتے میں نے 1000 دفعہ کرسی پڑھ لیا ہوا تھا۔ وہ دیکھو اسے نوافل کو ترجیح دی، اس کی ماں نے بد دعا دے دی۔ اب یہ دیکھو ان کی ماں نے کیا کمال کر دیا۔ فرمایا با یزید اللہ تعالیٰ تجھے اپنا انتہائی قرب عطا فرما، تو نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ تجھے محبتوں کے نور سے جگمگا دے، اپنے محبوب کی محبت تیرے دل میں پیدا فرما دے، اور تو آقا کائنات خاتون نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہو جائے۔ جی لو جی، والدین نے دعا کر دی۔ اب جب دعا کر دی تو دنیا بیت گئی، پردہ فرما گئے، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک دن ان کے کسی دوست نے دیکھا اعلیٰ علیین میں حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ سیر کر رہے، ایسے سیر کر رہے، پیر رہے۔ کہ واہ واہ بابا جی، بڑا مرتبہ ملا ہے آپ کو، یہ کیا کام کرتے تھے آپ؟
اتنا اونچا مرتبہ، وہ اعلی سے بلند. اللہ پاک نے وہ دیکھنے والوں کو سارا منظر دکھا دیا نا. فرمایا سنو میرے پیارے بھائی، یہ جو درجہ ملا نا مجھے، یہ درجہ یہ والدہ کی خدمت کا صدقہ ہے. اس کا مطلب ہے بندہ ولی ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، غوث اعظم ہو جائے، صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو گورنر مقرر کیا گیا، اور جب آپ اپنے صوبے کا دورہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو پہلے اپنی والدہ کو سلامی پیش کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، ماں جی میں جا رہا ہوں. آج صبح میرا دل بہت خوش ہوا. بشیر صاحب جا رہے تھے جہلم اپنے بچوں کو لینے کے لیے، تو میں وہ کام کر رہا تھا لکھائی پڑھائی کا، اور ان کی والدہ نماز تہجد وغیرہ پڑھ کے تو لیٹی ہوئی تھی، تو ایسے پاؤں کو ہاتھ لگا کے تو ماں جی میں جہلم جا رہا ہوں، میری دعا کیجیے. میرا دل بڑا خوش ہوا، یا اللہ دیکھو آج بھی ایسے بچے ہیں جو پاؤں پکڑ کے ماں سے دعا کراتے ہیں سفر میں جانے کے لیے. تو وہ فیض ہے. ہم نقشبندی ہیں، قادری چشتی سہروردی ہیں، رضوی ہیں، سارے فیض بابا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. تو جتنے چشمے چل رہے ہیں نا فیض کے، وہ آ رہے ہیں، فیض دے رہے ہیں، آگے سے آپ کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، لینا ہے تو لے لو. اور جس نے یہ فیض لینا ہے اس کو یہ تبلیغ میں حصہ لینا پڑے گا، اس کو دکانوں سے ٹائم چھوڑنا پڑے گا، اس کو اس ٹائم میں آنا پڑے گا، اور ہر ہفتے آنا پڑے گا، اور پھر اس کو اپنے ساتھ تربیت کرنی پڑے گی، اپنے محلے والوں کی، اولاد کی، بال بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، ملازمین کی، ان کو بھی ادھر بھیجنا پڑے گا، اور 3 دن کے لیے بھی بھیجنا پڑے گا. پھر بات بنے گی. میں بتا دوں یہ کورس ہے آپ کی روحانیت کا. تبلیغ بہت ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھ تبلیغ نہیں ہو رہی، اور بڑی جماعتیں تبلیغ کر رہی ہیں. ہو رہا کام ٹھیک ہے، کسی سے الجھ نہیں سکتا نا. ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. پر ہمارے جو انسٹیٹیوشن کا کورس ہے وہ یہی کورس ہے جی. اس کورس کی جو مختلف سیشن ہوتے ہیں ہر ہفتے میں، اس میں گفتگو ہوتی ہے، آج یہ ہوگا، کل وہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا. تو یہ کورسز ہیں، اور جو ان کورسز میں پورا ہو جاتا ہے پھر اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. رتبہ اللہ نے دینا ہے، مرتبہ اللہ نے دینا ہے. خواجہ باج مستعمی کی والدہ نے دعا کی تو رتبہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. مائیں دعا کریں گے اللہ رتبے دے گا. اور میں آپ کا ملازم جو ہوں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے میری دعا بھی قبول ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملازموں کی بھی بات مان لیتا ہے. یہ یاد رکھنا. چوکیدار کی بات بھی مان لیتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ صرف مالک کی بات مان دیتے، چوکیدار کی بھی بات مان. بعض کا چوکیدار مالک زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے. ایک خلیفہ تھے تو اس کی لونڈی یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ تجھے اس محبت کا صدقہ جو تو میرے ساتھ کرتا ہے. خادمہ، گھر کی خادمہ تہجد پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی یا اللہ میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو میرے ساتھ کرتا ہے. اس کے مالک نے سنا یہ کیا کہہ رہی ہے، کہو لڑکی کیا کہہ رہی ہے، تیرے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. وہ ہاں میرے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ نہیں کرتا. اسے بڑی جرأت سے بات کی، میرے ساتھ محبت کر، تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا. کہتے وہ کیسے؟ ہمیں تجھے سلائے ہوا ہے، مجھے جگایا ہوا ہے. میں نماز تہجد پڑھ رہی تو سو رہا ہے، خراٹے پڑھ رہا ہے. اس لیے ملازموں کی بات بھی اللہ مان لیتے ہیں. بتا دوں آپ کو، میں آپ کا ملازم ہوں، خادم ہوں، ہو سکتا ہے میری بھی بات مان لیں. آپ کی تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو آپ سربراہ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور دنیا میں رہ کر دین پر عمل کر رہے ہیں. جو مسجد میں رہتا ہے وہ تو مسجد میں رہتا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال نہیں. میں بتا دوں آپ کو، وہ تو مسجد میں رہتا ہے. جو دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، آفس چھوڑ کے، دفتر چھوڑ کے، شو روم چھوڑ کے، فیکٹری چھوڑ کے، کارخانہ چھوڑ کے، اپنے اڈے کو چھوڑ کے جہاں وہ کاروبار کرتے اس کو چھوڑ کے آتے، کمال اس کا ہے. یہ با کمال آدمی، اور آپ ان با کمال لوگوں میں شامل ہیں. جو دیکھو با کمال آدمی ایران گیا ہوا تھا، عبدالعلیم، حاجی عبدالعلیم، آج آ گیا. کہتا آج اجتماع ہے. سیدھا گھر سے فارغ گیا کہ نہیں گیا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں ملا عشاء کی نماز. بڑے بڑے تاجر آئے بیٹھے، یہ دیکھو وکیل صاحب بیٹھے ہوئے، وہ دیکھو تاجروں کا خادم بیٹھا ہوا ہے شاہد، وہ دیکھو تاجر بیٹھے ہوئے فاحد صاحب، وہ دیکھو علماء دین بیٹھے، وہ دیکھو
بڑے پروفیسر صاحب بیٹھے، وہ وقاص بیٹھا ہوا ہے، دیکھو وقاص بھی آیا ہوا ہے، بہت بڑا تاجر ہے یہ، اور آپ جانتی نہیں وقاص کون ہے، صرف یہ جانتا ہے۔ یہ دیکھو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی گجرانوالہ سے آیا ہوا ہے، کوئی پتوں کی سے آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہ بھی بہت بڑا اسکالر ہے جناب میری نوید، یہ پتوں کی سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے بابا سرکار نگینہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یہاں آئے ہوئے ہیں، فیض دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بابا جی آپ بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور بڑے بھی ہیں اچھے بھی ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے آنے کی برکت سے ہم لوگوں کی ایک بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کورس ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ وہ دیکھو ICC کا PCCB پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بہت بڑا آفیسر ہے۔ یہ آپ کی میں زیارت کرانا چاہتا ہوں سب کو۔ ادھر ادھر اپنا اس کی فوٹو بتاؤ یار، فوٹو بتاؤ اس کو دکھاؤ دنیا کو۔ یہ دیکھو BCCP کا یہ بہت بڑا افسر ہے یہ۔ عہدے کا مجھے نہیں پتا، میں نے ویسے افسر کہہ دیا، اللہ اس کو افسر کر دے۔ یہ دیکھو اپنے دفتر میں جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں تبلیغ کرتا ہے یہ۔ اہلیہ اس کا دیکھو کیسے ماشاءاللہ خوبصورت بنے، بیٹھو بابا جی۔ اور اس نے اپنے بھائی کو ادھر لگا دیا، اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے لگا دیا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، 22 کا اثر کر رہا ہے۔ میرے بھائی ادھر آتے ہیں، وہ دیکھو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو سفید داڑھی بابا لگتا ہے، ذرا دکھا تم بھی زیارت کرا دو یار۔ یہ دیکھو اس کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے، وہ دیکھو چھوٹا اس کا بچہ، اکلوتا بیٹا ہے، دعا کرے کہ اور اس کو اللہ دے دے، خلیل صاحب کو بھی اللہ بیٹا دے دے۔ یہ دیکھو یہ جتنے یہ بہت انجینئر ہے، یہ بہت بڑا انجینئر ہے یہ۔ تو یہ لوگ جو آپ آتے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں۔ ہم لوگ تو مسیت والے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اور ٹائم ہوتا ہے پھر کہتا ہوں میں دیکھو میں سب سے پہلے آیا ہوا ہوں، میں تو رہتے ادھر ہوں، تو میرا کلیم تو کوئی کلیم نہیں ہے۔ شاویز شاہ صاحب کا کلیم ہے کہ جب میں آیا ہوں مسجد میں تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے، واز کر رہے تھے حلقے میں، مغرب کی نماز عشاء کی نماز ادھر پڑھی ہے اور حلقے میں بیان کر رہے تھے شاویز شاہ صاحب۔ بہت بڑے امیر آدمی ہیں یہ، ان کا بیٹا وہ رہتا ہے ادھر انگلستان رہتا ہے جی، یہ مصری کار میں پتہ نہیں ٹوٹا ہانڈا کار ہے، اس میں سیر کرتے ہیں، مجھے بھی کراتے ہیں جی، اور کمال ان کی محبتیں ہیں جی، ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب میں ساروں کو نہیں جانتا، معاف کر دینا مجھے۔ تو وہ پروفیسر بیٹھے ہوئے، پروفیسر کھڑے ادھر، حسن، یہ دیکھو پروفیسر ہے یہ، اور بہت بڑا پروفیسر ہے یہ، سادہ سا بندہ ہے، کوئی جاتا ہو پہنچا نہیں سکتا یہ پروفیسر صاحب ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں اور اچھے یہ دیکھو ایک پروفیسر ہی بیٹھا، اٹھو رہا فہد، بہت لائق آدمی ہو، میرا بھی استاد ہے یہ، اس سے میں سیکھتا ہوں، اور میرے تو سارے آپ استاد ہیں۔ میں کبھی ادیم سے سیکھتا ہوں دین سے، کبھی جناب میری زبیر بٹ صاحب سے سیکھتا ہوں، کبھی سلمان سے سیکھتا ہوں، کبھی عثمان سے میں تو سب کو اپنا استاد مانتا ہوں، کیونکہ میرے آقا اور مولا بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ کے آقا اور مولا جناب علی ولی فرماتے ہیں جس نے ایک بات سکھا دی وہ بھی استاد ہے۔ تو میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہ میرے استاد ہیں سارے۔ تو آپ بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، اور لیکن یہ دیکھیں شاگرد بھی استاد کو کورس دیتا ہے، میں نے کورس دیا ہوا آپ کو، یہاں آنا، سیکھنا، آگے سکھانا، اپنے حلقوں میں بیان کرنا، اور اخلاق اور محبت کے مظاہرے کرنا جی، والدین کی تعلیم و تبلیغ یہ سکھانا، یہ سارا اسلام کا مضمون ہے۔ اس میں کوئی ذاتی مشہوری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تبلیغ کے لیے یہ ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نگینہ ٹی وی چلتا ہے، فیس بک پر آ جائیں گے آپ اور نگینہ ٹی وی آپ دیکھ لو، سپیلنگ اس کے یہ ہے NAGINA، سپیس دیں تھوڑی سی، پھر ٹی وی لکھیں، تو 24 آورز آپ کو ریکارڈڈ پروگرام، لائیو پروگرام ملے گا۔ ابھی یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، جن کی امی جان نہیں آئیں وہ اس کو اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیں، جس کے ابو جی نہیں آئے وہ اس کو گھر میں جا کے دیکھ لیں، جو اپنی بہن کو نہیں لے کر آیا وہ اپنی بہن کو جا کے دکھا دے تو بڑی لڑنی امی نہ دے سن ماں دا مقام، یہ نہ ہوتے بد دعا کر دے تیری ماں تیرے اور کام خراب ہو جائے۔ اور کئی مائیں بیچاری سادہ سی ہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہیے ان کو، وہ کہہ دیتی ہیں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کئی مائیں کہتی ہیں میں مرا گی پھر ویکھنا کی بنتا ہے، لو نالے مرا گی تو اپنا بھی کام خراب تھے نہ اولاد کا بھی کام خراب۔
کبھی نہیں بد دعا کرنی چاہیے. ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اچھی دعا کرنی چاہیے. ہے جی، اچھی دعا کرنی چاہیے. ہے جی، یہ کہہ رہے تھے تاڑا بیڑا ترج ہے، اب تاڑا بیڑا ترج ہے. ہماری اماں جی محترمہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کہتے تاڑا بیڑا ترج ہے، نہ تنگ کریا کرو. کبھی اس نے نہیں کہا تاڑا بیڑا غرق ہو جائے، کبھی نہیں کہا تھا. جب فرماتی او تاڑا بیڑا ترج ہے، میں تنگ نہ کریا کرو. تو بچے تنگ کرتے ہیں نا، تو دعا یہ دینی ہے. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے آپ کو مجھے توفیق دی ہے، ہم اللہ گھر آئے ہیں، تو جو سیکھو اس کو آگے سکھاؤ. گھر جا کے سناؤ کہ آج ہم نے یہ سنا ہے. اور پھر امی کے جو اپنی امی جان سے لڑتے ہیں اور بد کلامی کرتے ہیں اور تیز ترار بولتے ہیں، آج جائیں اور اپنی والدہ کے والد کے پاؤں چومیں اور ان کو دبائیں. وہ مجھ سے کیا ہوا ہے؟ کہنا ماں جی آج سمجھ آئیے آپ ماں ہیں، میں آپ کا پتر، میں تو دھوکہ کھا گیا تھا. ماں جی آپ کے قدموں میں خیرات ہے. جناب حضرت خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے جو فیض ملا ہے ماں کی خدمت سے ملا ہے. وہ فیض کیوں ملا ماں کی خدمت سے؟ کہ شیخ نے سمجھایا تھا کہ بیٹا ماں کی خدمت کرنا. اور آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ کا خادم آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. ہم ماں باپ کا احترام کریں اور ماں باپ کی عزت و وقار کا خیال رکھیں، ان کو پریشان نہ کیا کریں. والد کی بھی تعظیم کریں. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت میں جانا ہے تو دروازے سے محبت کرو، اور اگر جنت لینی ہے تو دروازے سے جانے والی وہ جنت ہے، وہ اس جنت سے پیار کرو.